الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وضو کے مکروہات کے بارے میں بتاؤں گا کہ وضو کے اندر کون کون سے مکروہات ہیں اور کتنے ہیں۔ تو وضو کے اندر 9 مکروہات ہیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ وضو کے اندر 2 کام مستحب ہیں، ان کاموں کی خلاف ورزی کرنا، ان کاموں کو نہ کرنا، یہ وضو کے اندر مکروہ ہے۔ ابھی مستحبات کون کون سے ہیں وہ میں نے پہلی ویڈیو میں پوری تفصیل سے بیان کیے ہیں، اگر کسی نے نہیں دیکھے تو اس ویڈیو میں جا کر دیکھ لیں۔ نمبر 2، وضو کے اندر پانی کو اتنا زیادہ خرچ کرنا کہ ضرورت سے زیادہ ہو تو یہ بھی مکروہ ہے، یعنی پانی کی ضرورت کم ہو اور یہ اس ضرورت سے زیادہ پانی کو خرچ کرے تو یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے۔ نمبر 3، کہ پانی بہت ہے لیکن یہ اتنی کنجوسی کرتا ہے کہ جو اعضاء وضو کے اندر دھونا فرض ہیں وہ بھی صحیح طرح نہیں دھلتے، تو اس طرح کرنا بھی مکروہ ہے، یعنی میانہ روی سے نہ زیادہ استعمال کرے اور نہ بہت زیادہ کم کرنے، بلکہ برابر پانی استعمال کرنا۔ نمبر 4، حالت وضو میں کوئی دنیاوی بات وغیرہ کرنا، وضو کر رہا ہے اور دنیا کی باتیں اس میں کر رہا ہے، یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے۔ نمبر 5، بلا عذر دوسرے اعضاء کا وضو میں دھونا۔ ابھی مثال کے طور پر یہ وضو کر رہا ہے، وضو کے اندر چہرے کو دھو رہا ہے اور وضو کے اعضاء کے علاوہ یہ بھی وہاں پر اپنے جسم کی کسی جگہ کو دھو رہا ہے یا کوئی کپڑا وغیرہ دھو رہا ہے، تو یہ کرنا مکروہ ہے، یعنی جب بھی وضو کرے تو اس وضو کے اندر صرف وضو ہی کو کرے اور کاموں کو اس وضو کے اندر نہ کرے۔ نمبر 6، منہ اور دوسرے اعضاء پر زور سے چھینٹے مارنا، یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے کہ جب ہاتھوں میں پانی لیتا ہے تو اس طرح پھینکتا ہے کہ چھینٹے ادھر ادھر چلی جاتی ہیں، تو وضو کے اندر یہ بھی کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 7، 3 بار سے زیادہ اعضاء کو دھونا۔ ابھی ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، اس سے زیادہ دھونا یہ مکروہ ہے وضو کے اندر۔ ہاں، اگر کسی نے منہ کے اوپر صابن لگائی ہے تو ابھی یہ اس کی ضرورت ہے کہ 3 مرتبہ دھونے سے صابن نہیں اترتی، تو یہ 4-5 مرتبہ پھر دھو سکتا ہے، لیکن اگر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے ویسے یہ کسی عضو کو 3 سے زیادہ دھوئے گا تو یہ وضو کے اندر مکروہ ہے۔ نمبر 7، نئے پانی سے 3 بار سر کا مسح کرنا۔ ابھی سر کا مسح کرنا 1 مرتبہ صرف اس کے لیے پانی لینا ضروری ہے، لیکن یہ اس طرح کرتا ہے کہ 1 مرتبہ اس نے مسح کر لیا، اس کے بعد پھر دوبارہ یہ نیا پانی لیتا ہے اور پھر مسح کرتا ہے، تو اس طرح کرنا مکروہ ہے۔ اور نمبر 9، وضو کے بعد ہاتھوں کو چھٹکنا، یعنی جب اس نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد یہ اس طرح ہاتھوں کو کرتا ہے، یہ نہ کرے، یہ ہاتھوں کا اس طرح چٹخانا جسے ہم بولتے ہیں یہ کرتا ہے، تو یہ بھی وضو کے اندر مکروہ ہے۔ یہ ہے وضو کے مکروہات۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ویڈیو ہوگی اس میں آپ کو وضو کا مسنون طریقہ بتاؤں گا کہ وضو کا مسنون طریقہ سنت، فرائض، مستحبات اور مکروہات کو مد نظر رکھتے ہوئے وضو جو کیا جاتا ہے اس کا پورا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔